اب آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، رات میں اٹھنے میں ایک اٹھنا یہ بھی ہے کہ انسان تہجد کے لیے اٹھے، اور یہ بڑی افضل عبادت ہے، یہ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے، یہ نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے تہجد، سب سے افضل۔ فرض کے بعد اگر کوئی عبادت سب سے افضل ہے نفل میں تو وہ تہجد کا اٹھنا، اور مسلسل اٹھنا اور ہمیشہ پڑھنا۔ اور سلف صالحین کے نزدیک یہی اصول تھا کسی کے نیک اور متقی ہونے کا، یاد رکھیے۔ 5 وقتہ نماز ہی نہیں، آج تو 5 وقتہ نہیں ہمارے پاس، بھائی ایک بار نماز کو جاتا مغرب کی، بہت اچھا لڑکا ہے یار، ایک بار نماز کو جاتا، کوئی 2 بار جا رہا تو سبحان اللہ، 2 بار جاتا کیا بڑی بات ہے، کوئی 3 بار جا رہا تو الحمدللہ، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، بھائی تمہارا داماد 3 بار نماز کو جاتا، فرشتہ مل گیا تم کو تو ٹھیک ہے، بولتا ہاں بہت بڑا فرشتہ مل گیا، ہمارا تو ایک بھی نہیں جاتا، ٹھیک۔ اس کے بعد کوئی 4 نمازیں پڑھ لے تو پھر تو سبحان اللہ کو بات ہی نہیں، ظہر اثر مغرب عشاء، اس سے بڑا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی فجر پڑھتا ہے تو اللہ کا ولی پیدا ہو گیا آپ کے پاس، اس سے بڑا تو ولی نہیں ہے ہم کو۔ فجر کہ تو 4000 کے محلے کی آبادی میں جہاں 4-5 مسجدیں، اس میں سے ایک اس میں 10-10 12-12 لوگ ہوتے ہیں، تو اس حساب سے ایک مسجد کے اندر مشکل سے 100 لوگ ہوتے ہیں، 4000 کی آبادی والا مسلم علاقہ، 2000 تو مرد ہوں گے اس کے اندر، لیکن 40 لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں، تو اس کے حساب سے تو بہت بڑا ولی ہے نا، وہ ولی پیدا ہو گیا آپ کو، ٹھیک۔ تو اگر فجر ہو رہی ہے تو پھر تو ولی پیدا ہو گیا۔ ہمارے پاس یہ اصول ہے، صحابہ کے پاس سلف صالحین کے پاس یہ اصول نہیں تھا، وہ کسی کی فرائض نہیں، فرائض تو واجب ہے، ضروری ہے تجھ پر کرنا، وہ کیا کرتے تھے نوافل لکھتے تھے، اور نوافل میں سب سے پہلے جو تہجد پڑھتا ان کے نزدیک وہ متقی تھا۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کا گزر ہوا، جب ان سے ملاقات ہوئی تو امام شافعی پہلے مرحلے میں تو ان کے استاد تھے، امام احمد جو تھے یہ جب سیکھ رہے تھے تو اس دور میں امام شافعی سے انہوں نے فن حدیث سیکھا، علم سیکھا حدیث کا۔ لیکن اس کے بعد جب دوسرا زمانہ آیا، مطلب جب امام شافعی چلے گئے ان کو سکھا کے، جب امام احمد بڑے ہو گئے کافی، تو اس کے بعد امام شافعی پھر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اب میں تمہاری شاگردگی اختیار کرتا ہوں، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل اصول حدیث میں بہت چوٹی اور مہارت تک پہنچ گئے تھے، تو جس کی بنیاد پر امام شافعی بعد میں آ کر ان سے پھر فن حدیث سیکھا، مطلب پہلے دور میں یہ ان کے استاد ہے اور دوسرے دور میں یہ ان کے استاد ہے، مطلب فرسٹ انسٹنس میں جس شاگرد نے اپنے استاد سے سیکھا، شاگرد اتنا آگے چلے گا علم میں کہ پھر استاد اگلی کلاس میں جو ایڈمیشن لیا تو پھر شاگرد سے سیکھنا پڑا اس کو، تو یہ بعد میں آ کر اپنے شاگرد سے استادی اور کہا کہ اب تم مجھ سے آگے جا چکے ہو فن حدیث میں، لہٰذا میں تم سے علم سیکھوں گا۔ اور چونکہ انہوں نے کافی محنت حدیث پر کی اور اپنا جو ہے مسند احمد جو تالیف جو لکھی، جو کہ حدیث کے مجموعے میں سب سے بڑا مجموعہ حدیث کا، جس میں منفرد 30,000 حدیثیں آپ نے جمع کی، یا آپ کتب التسع یا کتب الستہ وہ 6 کتابیں، یا کتب التسع وہ 9 کتابیں بھی جمع کر لے وہ ایک طرف، اور امام مسند احمد بن حنبل کا جو مسند احمد ایک طرف رکھ دیجئے، اس کا پلڑا بھاری ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے جمع کی جو حدیث ہے 7,500 حدیث اپنی کتاب میں، جس میں صرف 2,222 حدیث ہے جو منفرد ہے، باقی ریپیٹیٹیو ہے۔ صحیح حدیث میں وضو کا بھی ذکر آ رہا، کپڑوں کا بھی ذکر آ رہا، طہارت کا، تو 3 جگہ آتی ہو، وضو کے بیان میں، کپڑوں کے بیان میں، طہارت کے بیان میں، ٹرپل ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہو۔ لیکن امام احمد نے صرف منفرد جمع کی، اس لیے کہ ان کی مسند تھی، ٹھیک۔ مسند میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی سند کے اعتبار سے جمع کرتا ہے، اس میں ٹاپک کے اعتبار سے حدیث جمع نہیں ہوتی، اور سند واحد منفرد ہوتی ہے اکثر، تو انہوں نے منفرد حدیث ایسے جمع کی، تو اس میں 2200 حدیثیں، مشکل 2200 سے 2500، مسلم کے اندر 2000 حدیثیں، ابو داؤد کے اندر 1000 کچھ حدیثیں، تو یہ پورا مجموعہ بھی ایک طرف جمع کر لے حدیث کا، اور صرف مسند احمد ایک طرف رکھ دے تو 30,000 منفرد حدیثیں، اس میں 30,000 منفرد حدیثیں، اور کم و بیش تقریباً حدیث صحیح اور حسن کے درجے تک جاتی ہے، اتنی اچھی روایت ہے۔ تو امام شافعی ان کے پاس آئے، اس استاد شاگرد نے اپنے استاد کو ویلکم کیا، ٹھیک ہے، کھلایا پلایا خوب اچھے سے۔ رات میں اپنے بیٹی سے کہا کہ رات میں پانی گرم رکھنا، استاد جو ہے رات میں جب تو اٹھیں گے تو ہو سکتا تہجد کے لیے پانی ٹھنڈا ہو تو اس سے مسئلہ ہو، تو کہا کہ پانی کو جو ہے گرم کر کے رکھنا۔ اب جب گھر میں کوئی مہمان آتے تو بچوں میں بڑا وہ رہتا، کیا کر رہے، کہاں کھا رہے، کیا پی رہے، کیا بیٹھ رہے، بچے بہت دیکھتے رہتے مہمان کیا کر رہا، اور اگر والدین عزت کر رہے اس مہمان کی تو ان کے لیے مہمان نمونہ آئیڈیل بن جاتا ہے، تو اور دیکھتے ہیں اس کو۔ تو ان کی بیٹی جو تھی امام احمد کی، وہ رات بھر جاگتی رہی کہ امام شافعی اب کیا کیا کرتے، خاص استاد ہے نا میرے والد کے، کیا کیا عبادتیں کرتے خاص، مطلب بچوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ رات کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ خاص ہے، ورنہ فرائض تو ٹھیک ہے وہ تو سب کرتے ہیں۔ اب رات بھر بچی دیکھتی رہی، امام صاحب تو امام شافعی جو ایک کروٹ سوئے سیدھی، تو سیدھا فجر کی اذان پر اٹھے۔ جب فجر کی اذان پر اٹھے تو امام احمد بھی نماز کے لیے جانے لگے، تو بچی نے ان کی مزیحتاً ہنستے ہنستے والد کو تنگ کرنے کے لیے کہا، پانی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں، پانی شاید زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، مطلب امام صاحب کو آپ نے کہا پانی گرم رکھو، پوری رات میں پانی گرم کر کے رکھی، امام صاحب نے اٹھ کے وضو نہیں کیا، تو مذاق کے طور پر اپنے والد سے کہا پانی شاید بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں، تو امام احمد سمجھ گئے کہ مطلب امام شافعی نے وضو نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی تہجد، تو بچی کو خاموش بٹھا کر چلے گئے۔ فجر کے بعد آئے تو رہا نہیں گیا، لیکن فرائض ان کے پاس اصل نہیں تھے، وہ تہجد سے نوافل کے اہتمام سے انسان کو پرکھتے تھے، تو پوچھ ہی لیا، کہا کہ
کچھ مسئلہ تھا استاد، کیا بات ہے آپ نے تہجد نہیں پڑھی؟ حالانکہ تہجد فرض نہیں ہوتی لیکن پھر بھی متقی و پرہیزگار لوگوں کی علامت ہے۔ تو کہا آپ نے تہجد نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ تھا یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، پانی کیا ہوا؟ اس لیے کہ بچی نے وہ جو مذاق کیا ان کو جواب دینا تھا اس کا۔ تو کہا نہیں ویسا نہیں تھا، جب میں رات میں تمہارے پاس کھانے کو بیٹھا تو میں مطمئن تھا کہ تمہارا کھانا حلال ہوگا، تو لہٰذا میں عام اعتبار سے جتنا کھاتا ہوں اس سے زیادہ کھا لیا، کہ تو میں مطمئن تھا کہ امام احمد بن حنبل کا رزق حلال ہوگا۔ جب میں جا کر بستر پر لیٹا اور ایک کرمٹ لیٹ گیا تو میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی، ایک روایت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ جو بدو آیا تھا، ایک اعرابی آیا اور مسجد نبی میں داخل ہوا اور صحابہ بیٹھے تھے، جا کر پیشاب کر دیا۔ تو وہ میرے ذہن میں وہ بات آ گئی، وہ حدیث آ گئی، اور اس حدیث پہ میں غور کرتا رہا اور کچھ فقہی مسائل نکالتا رہا کہ اسے کیا کیا بات پہ اخذ ہو سکتی ہے، کیا کیا بات پہ استنباط کر سکتے ہیں، نکال کر ہم بتا سکتے ہیں امت کو کہ یہ مسائل میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو وہ مسئلے میرے ذہن میں آنے لگے، تو میں جب لیٹ گیا کرمٹ تو وہی حدیث میرے ذہن میں گھومتی رہی اور میں اس کو سوچتا رہا، اور اس ایک حدیث سے میں نے 70 مسائل رات بھر میں نکال لی۔ مطلب میرا ذہن اسی پہ چلتا رہا کہ کیا کیا نکل سکتا ہے، کہ پیشاب کسی کو تیز آئے تو نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تیز آیا تھا، نماز پڑھی اور پھر پیشاب کر دیا، تو پتہ چلا کہ وضو تھا تو اس نے سوچا ہوں گا باقی رکھتا ہوں۔ اسی طرح پتہ چلا کہ کوئی پیشاب کر دے تو اسے روکنا نہیں چاہیے ورنہ روکنے سے ہو سکتا ہے اس کو تکلیف۔ اسی طرح پتہ چلا اگر اسے روکا جاتا تو وہ بھاگتا تو پیشاب اور پھیل جاتا، تو غلاظت کم جگہ میں ہو رہی تو اس کو ہونے دیا جائے، بعد میں اس کو ہٹایا جائے، بعد میں پانی ڈالا جائے، ایسے مسائل نکالتے رہے ہو۔ ٹھیک، اسی لیے فقہا کا شریعت نے بڑا مقام ہے یاد رکھی، لیکن وہ مقام بھی نہیں کہ نبی سے آگے چل جائیں گے فقہا، ٹھیک ہے، لیکن ان کا مقام اس لیے کہ وہ ہم کو اخذ کر کے مسائل بتاتے ہیں، لا کر رکھتے ہیں۔ تو امام شافعی 70 مسائل نکالے اور کہا بس وہ اس میں ذہن لگا رہا، تھوڑی نیند لگی اور فجر کی اذان ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہاں اس واقعے میں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس اصل چیز کیا تھی، تقوی کی علامتیں، 5 وقت فرض نماز اور مؤکدہ نہیں، رات میں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے آدمی۔ ہمارے پاس تو بھائی کوئی دن میں کچھ نمازیں جو فرض پڑھ لے تو بڑا فرشتہ آدمی ہے، ان کے پاس نہیں، 5 تو فرض ہے، اس کے علاوہ کیا دیتا ہے؟ زکوٰۃ تو دینی ہے جی، اس کو نہیں رکھتے تھے وہ، اس کے علاوہ کیا خرچ کرتا ہے؟ روزے تو رکھنا ہے جی، رمضان کی سب رکھتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے، اس کے علاوہ کیا رکھتا ہے؟ یہ ان کے پاس تقوی اور ایمان کی علامتیں اور پیمانے تھے یاد رکھیے۔ بہرحال تو رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، تو جب رات میں آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تہجد کے لیے تو آسمان کی صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ہماری امہات میں سے، ان کے پاس میں نے ایک بار کہا کہ میں آپ کے ساتھ سوؤں گا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لو۔ تو جب میں رات میں سویا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر، اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی تو بھی اٹھے، وہ بچے تھے لیکن ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن کبھی تو فجر سے پہلے کا وقت تھا جس کو ہم سحر کا وقت کہہ سکتے ہیں، اٹھے، اٹھ کر آپ نے آنکھوں کو ملا تاکہ نیند کو بھگا دے، اس کے بعد آپ باہر نکلے حجرے سے، آسمان کی طرف دیکھا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت کی، اس کے بعد آپ نے وضو کیا، بڑے اچھے سے مشکیز نکالی، پانی لیا اس میں سے اور بہت اچھے سے وضو کیا، وضو کر کے آپ کھڑے ہو گئے۔ تو اس روایت میں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کو اٹھتے تو آنکھ ملتے، تو نیند میں سے آپ اٹھے تو آنکھ ملے، اٹھ کر جاتے، آسمان کی طرف دیکھ کر آخری 10 آیتیں پڑھتے اور اس کے بعد جو ہے آ کر وضو کرتے اور نماز پڑھتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کھڑے ہوئے تو میں بھی وضو کر کے آیا اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے طرف کھڑا ہو گیا، الٹے طرف، چھوٹے تھے پتہ نہیں ان کو، بچے تھے، آگے کھڑے ہو کے دیکھا آپ پڑھ رہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور اپنے سیدھے طرف لیا، چونکہ امام کے سیدھے طرف مقتدی ہوں اگر اکیلا ہے تو، الٹے نہیں۔ تو پتہ چلا نماز میں یہ چونکہ ضروری حرکت تھی اس لیے کہ وہ نماز غلط، ورنہ لوگ آگے ادھر کھڑے ہو جاتے پھر سمجھتے یہ امام ہے، تو آپ نے پکڑا اور ادھر لیا۔ تو اس سے پتہ چلا امام نماز میں بھی مقتدی کی اصلاح کر سکتا ہے اگر ضروری ہو اس طرح کی غلطی۔ دوسرا پتہ چلا نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے، بہت سے لوگ پوچھتے نفل نماز جماعت سے ہوتی کیا، تو یہ رات کی نماز آپ سے پڑھ رہے تھے، عبداللہ ابن عباس آ کے جماعت بنا لی، پیچھے سے آئے خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھی کہ سورہ بقرہ پڑھ لی، سورہ آل عمران پڑھ لی، تو میں خاموشی سے نکلا جا کے سو گیا، مطلب کھڑے بھی ہوا، لگا کہ میں پڑھ لوں گا، اتنا لمبا پڑھا کہ میں وہاں سے نکلا اور جا کے پھر سو گیا۔ جب فجر ہوئی تو آپ نے مجھے جگایا اور جگا کر میرا کان پکڑا اور کہا کہ عبداللہ ایسا کرتے کہ پہلے تو نماز کو آئے، کھڑے ہوئے اور پھر چلے بھی گئے بیچ میں سے توڑ کے، مسکراتے، مطلب صرف ہنسی کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو سزا دی، مسکراتے ہوئے کان پکڑا اور کہا کہ ایسا کرتے نماز میں، مطلب آئے تم پہلے کھڑے ہوئے، غلط کھڑے ہو گئے، پھر ادھر سے آئے اور پھر جا کے سو گئے اور میں پھر سو گیا۔ تو اس میں دیکھیے کتنی باتیں پتہ چلی کہ ایک تو آپ اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتے اور آسمان کی طرف، تو آپ تہجد کو اٹھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کی آسمان نہ دیکھ سکے، ایسا خواتین گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو بہرحال آپ وہیں پڑھ لے ویسا، لیکن یہ سنت ہے آپ پڑھنا، اور اس کے بعد پھر آپ تہجد کو کھڑے ہوتے تھے، ٹھیک۔ تو یہ اس طرح سے جو ہم اگر اٹھتے ہیں تو کریں۔ اسی طرح اگر آپ صبح اٹھتے ہیں، سمجھ لیجیے کسی نے ایک سوال کیا تھا، رات کے آخری حصے تہجد میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے،
تہجد کی نماز پڑھ کر ہی دعا مانگی جائے تو ہی وہ قبول ہوتی ہے، یا اگر اس وقت ہماری نیند بیدار ہو جائے مگر نماز پڑھنے کے بجائے اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے ہی بغیر وضو کے دعا کی جائے تو کیا وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز آگے انہوں نے پھر لکھا تہجد کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ رات کے 3 بجے سے آخری حصہ رات کا شروع ہوتا ہے، تو کس وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اگر ہم اپنے بیڈ پر جا نماز بچھا کر نماز پڑھیں تو کیا ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو رات کے تیسرے آخری پہر میں جو فضیلت ہے، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، عموماً ہم رمضان میں سنتے ہیں لیکن یہ سال بھر کے لیے حدیث کیا ہے؟ آپ سے فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں اللہ رب العزت پہلے آسمان میں، آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور ایک ندا، ایک آواز لگاتا ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں مغفرت دینے بیٹھا ہوں، اللہ اس کو حکم دیتا ہے۔ پھر ایک آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ہر روز، رمضان میں خاص نہیں، ہر روز رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت دنیاوی آسمان پہ آ جاتا ہے۔ کیسے کیا واللہ عالم، بس آ جاتا ہے بس، اور ایک آواز لگاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے لگاؤ آواز، ہے کوئی مانگنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں مغفرت دینے بیٹھا ہوں اس وقت، ٹھیک ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا فائدہ کیسا اٹھا وہ دیکھنا پڑے گا ہم کو، طریقہ مانگنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ رات میں اٹھ جائیں، چونکہ جو کاغذ پر آتے میں خواتین کے سوال سمجھتا ہوں تو ان کے حساب جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ رات میں اٹھ جائیں اور آپ کی حالت ایسی نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ سکتی ہو فرض، یا کوئی بھی نماز پڑھنے کی حالت نہ ہو، تب میں کہہ سکتا ہوں پھر آپ دعا کر لیں، اس رات کے وہ حصے کا فائدہ اٹھا لیں دعا کی شکل میں۔ لیکن اگر آپ عام حالت میں جب آپ پاک ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو نماز پڑھنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور نماز پڑھ کر کی، تو ہم نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ عبادت کے بعد اگر نماز یا کوئی کام کیا دعا کرے تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے اور ایک وہ وسیلہ بن جاتا ہے، وہ عبادت آپ کی دعا کے لیے یاد رکھیے۔ تو آپ تہجد پڑھیے، اس لیے کہ اٹھ کر نماز پڑھنے میں جو مشقت ہے اس مشقت کا بدلہ بھی اللہ دیتا ہے۔ اٹھ کر نماز پڑھیے، اس نماز کے پڑھنے کے بعد آپ دعا کیجیے، یہ زیادہ بہتر اور افضل، اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے۔ سوائے اس کے کہ آپ ایسی حالت میں نہ ہو نماز پڑھنے کی، تو آپ رات میں اٹھ جائیں، نیند میں ہو تو دعا کر لیں، اس لیے آخری پہر ہے، لیکن اصل طریقہ تو یہی کہ تہجد پڑھیں۔ کون سا وقت بہتر ہے؟ تہجد کا سب سے افضل وقت آخری حصہ رات کا، شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے، آخری جو پہر آخری حصہ ہوتا ہے وہ، تو رات میں بہرحال مختلف علاقوں میں مختلف راتیں کا ڈیوریشن ہوتا ہے تو وقت بدل جائے گا۔ جیسے ہمارے پاس اورنگ آباد کے اندر فجر کا وقت جو ہے تقریباً 4:15 یا 20 سے شروع ہوتا ہے، بمبئی میں 4:40 سے ہو رہا ہوں ان دنوں میں، یا 4:20 یا 4:25 سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے اعتبار سے 4:25 سے پہلے آپ کو تہجد پڑھنا پڑ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تب تک وقت رہتا ہے تہجد کا اور سحر کا۔ ہمارے پاس فجر کی اذان، فجر کے وقت سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کہ وتر کے تعلق سے وتر کب پڑھے، وتر کتنی رکعت پڑھے، وتر کا طریقہ کیا ہے، قنوت نازلہ کب پڑھنی چاہیے، قنوت کا طریقہ کیا ہے، کیا قنوت کے بغیر نماز ہوتی یا نہیں ہوتی، وتر کو سونا کیا ضروری ہے یا بغیر سوئے کے وتر ہو جاتی، مطلب تہجد کی بات چونکہ وتر پڑھتے ہیں، تہجد کے تعلق سے بہت سارے سوالات تھے کہ تہجد کے لیے سونا کیا ضروری اور فرض ہے، اور بہرحال کیا جس میں بہت زیادہ لوگوں کے سوالات تھے، تو انشاءاللہ عزیز ان سوالات کو ہم نے سب کو جمع کیا، اور آج انشاءاللہ عزیز ہم آپ کے سامنے جو ہے میں آپ کے سامنے وتر کے تعلق سے اور تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ ہم پہلے وتر دیکھیں گے پھر تہجد۔ اس کی وجہ یہ ہے، حالانکہ وتر کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کی بات پڑھی جائے، یہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے عشاء سے لے کر فجر تک، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگ وتر عشاء کی بات پڑھتے ہیں، تو میں پہلے وتر کی مسائل رکھ دیتا ہوں چونکہ اس کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں تہجد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ وہ باتیں بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ عزیز آ جائیں، ٹھیک۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے وتر کی نماز کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ وتر کی نماز کی کیا فضیلت ہے۔ وتر ویسے کہتے ہیں آڈ کو، مطلب کسی چیز کو جو ایون ہو، جس کو کہ جفت ہو، اس کو طاق کر دینا، مطلب ایون کو آڈ کر دینا۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں رات میں، اور نماز ہم پڑھتے ہیں 2 4 اس طرح سے ہوتی ہے، 2 2 2 2 جب ملتی جائیں گی تو اس کے بعد وہ ایون نمبر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جفت ہوتا ہے، تو اس کو طاق کرنے کے لیے، آڈ کرنے کے لیے جو ایک رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو وتر کہا جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وتر جو ہے ایک مستقل عبادت ہے اور ایک مستقل نماز ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وتر جو ہے عشاء کا ایک حصہ ہے، اس لیے میں بات رکھا ہوں، تو وتر کوئی عشاء کا حصہ نہیں ہے، وتر ایک مستقل نماز ہے، ایک مستقل عبادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آپ پر یہ عبادت فرض بھی تھی، یاد رکھیے، امت پر فرض نہیں، تو آپ یہ عبادت وہ کرتے تھے اور مستقل کرتے تھے، شہر میں ہو، سفر میں ہو، اور ہمیشہ جو ہے آپ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ تو وتر ایک مستقل عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے
کوشش کرے کہ ہم کریں. اور یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیں. عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن پارٹ آف عشاء نہیں. جیسا بہت سارے لوگ اگر کوئی وطر پڑھ کے نہیں گیا تو بولتا ارے عشاء پڑھے اور وطر نہیں پڑھے آپ نے تو عشاء بھی قبول نہیں ہوتی. اس لیے کہہ رہا ہوں وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے، عشاء کی نماز ایک الگ عبادت ہے، یاد رکھیں. لیکن عموماً ہمارے پاس وطر کے بعد معاف کرنا عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لیتے ہیں، ملاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ اس کا حصہ، جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو ہے جامع ترمذی اور جو ہے سنن دارمی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے اور وہ نماز وطر ہے، اسے عشاء اور طلوع فجر کے مابین بیچ میں پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے تو تم اس نماز کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا کرو. تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگی عشاء کا وطر کا وقت کیا ہے، عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک. یہ کس کا وقت ہے؟ وطر کی نماز پڑھنے کا وقت ہے. اور وطر کی نماز کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کیا کی؟ مدد فرمائی ہے، ہیلپ کی ہے. مطلب یہ بہت افضل نماز ہے، ہم کوشش کریں کہ اس نماز کو ہم پڑھا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ نماز مستقل عبادت ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن عشاء کا حصہ نہیں ہے. اور عشاء سے لے کر فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک اس نماز کو ایک انسان کبھی بھی ادا کر سکتا ہے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، یہ اس کی فضیلت، اور اس میں تو پہلی روایت میں ایک فضیلت پتہ چلی اور ایک وقت بھی پتہ چلا. دوسری ایک روایت جو ابو داؤد کی ہے، ترمذی کی اور نسائی میں بھی یہ روایت آتی ہے. اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے، نماز وطر تمہاری جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کا قول اور بعد میں حدیث بھی اس کے اندر ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں نماز وطر تمہاری فرض نمازوں کی طرح حتمی تو نہیں. وطر کی نماز تم لوگوں کے لیے فرض تو نہیں جیسا کہ فرض نمازیں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور اس کو عمل کیا، اس کو پڑھا اور فرمایا اللہ وطر طاق ہے، اللہ وطر ہے، طاق ہے، آڈ ہے، اور آڈ کو پسند کرتا ہے. واللہ وطر ویحب الوطر، اللہ آڈ ہے اور آڈ کو پسند کرتا ہے. اللہ آڈ مطلب اللہ ایک ہے اور آڈ ڈیجٹس کو پسند کرتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ اکثر عمل کو آڈ کرتے تھے، 1 3 5، یہاں تک کہ آپ کھانے میں ویسے ہی کرتے تھے. کھجور کھاتے تو 1 کھاتے، 1 سے زائد ہوتی تو 3 کھاتے، 3 سے زائد کھاتے تو 5 کھاتے. چونکہ آڈ نمبرز کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو اس کا ریمائنڈر ہمیشہ 1 ہوتا ہے. تو اللہ چونکہ آڈ ہے، 1 ہے، تو وہ پسند کرتا ہے. تو اس نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ یہ نماز تو فرض تو نہیں ہے، حضرت علی کے قول خود واضح ہے، لیکن آپ کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وطر ہے، طاق ہے. پھر فرمایا اور اکائی طاق کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. اے اہل قرآن، مطلب اے مسلمانوں، وطر کو پڑھا کرو، وطر کو پڑھا کرو. تو گویا حکم بھی ہے وطر کے پڑھنے کا، تو لہٰذا ہمیں وطر پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور وطر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے. آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مستقل ایک نماز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کے بعد ہی پڑھے جائے. عشاء کے بعد سو کر اٹھ کے پڑھیے، یا آپ جاگ رہے ہیں تو بعد میں سوتے وقت پڑھیے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے بہرحال. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، فجر کے پہلے تک آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی، نسائی کی اور جو ہے ابن حبان، دارقطنی اور دیگر حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے ایک لفظ یہ الوتر حق، وطر حق ہے، مطلب وطر ضروری ہے، وطر کو پڑھا کرو، بلا وجہ چھوڑا نہ کرو، تاکید ہے. دوسری کی روایت میں فرما اور کہا الوتر حق علی کل، وطر حق ہے ہر مسلمان کے اوپر، مطلب اے مسلمانوں وطر تم پر حق ہے، جتنا ہو سکے وطر کو پڑھا کرو. تیسری کی روایت میں فرما اور کہا الوتر حق ولیس بواجب، وطر حق ہے، ضروری ہے لیکن واجب نہیں ہے. ٹھیک، تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں وطر کے تعلق سے، اور یہ تاکید کر رہے ہیں کہ وطر واجب نہیں ہے لیکن اس کو پڑھا کرو اس لیے کہ وہ حق ہے. تو اوپر کی روایتوں میں جو حق ہے کہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہے کہ وطر بڑی اہم نماز ہے، بلا وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھا جائے. لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے نماز واجب نہیں، چونکہ آپ سمجھ خود حدیث ہے وطر حق ہے لیکن یہ جو ہے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اور یہ بات میں اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وطر نہ پڑھے عشاء کی بات تو عشاء نہیں ہوئی، اس لیے بھی رکھ رہا ہوں. وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے لیکن وہ عشاء کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ عشاء کا پارٹ نہیں ہے، اس کے نہ پڑھنے سے عشاء میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بتانا میرا مقصود تھا. تو وطر کو پڑھنا چاہیے، یہ حق ہے،
یہ ضروری ہے، بہت اہم ہے، لیکن یاد رکھیے واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو شخص استطاعت رکھتا ہو ضرور کوشش کرے کہ وطر کی نماز کو بھی وہ ادا کرے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا وطر حق ہے، اور جو شخص وطر نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب اس وطر کی اہمیت، وطر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وطر کو پڑھا کرو، اس لیے کہ حق ہے، اور جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بلا وجہ وطر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلا وجہ وطر میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش کر کے وطر کو ضرور ہم لوگ پڑھے، لیکن یہ نماز واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے میں اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ خود اوپر کی ایک روایت میں وضاحت بالکل ہو گئی کہ وہ حق ہے لیکن واجب نہیں ہے، لیکن وہ اتنی اہم نماز ہے کہ زور دینے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے بول کر جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب بلا وجہ وطر کی نماز کو چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں، مطلب وہ غلط کام کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وطر کو ادا کیا کرے اگر طاقت استطاعت سہولت ہو تو۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی دارقطنی کی روایت آپ نے فرما کہا، مسند احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور آپ نے فرما رکھا 3 چیزیں میرے لیے فرض ہے، تمہارے لیے تطوع کا لفظ یعنی سنت ہے۔ 3 چیزیں میرے لیے واجب ہے، فرض ہے، میں اس کو کرتا ہوں، اور تمہارے لیے یہ چیز جو آپ سے فرماتے سنت ہے۔ کیا کیا ہے؟ قربانی، آپ نے فرمایا قربانی نبی کا فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ دوسرا فرمایا نماز وطر، نماز وطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ اور تیسرا فرمایا فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعت نماز، یہ دوسروں پر آپ نے فرمایا سنت ہے، مطلب تطوع ہے، لیکن میرے لیے یہ چیزوں کو اللہ نے واجب کر دیا، فرض کر دیا۔ تو اس سے بھی وطر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنی ہمیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا، آپ وطر کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ کو یہاں تک کہ سفر میں بھی وطر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ مطلب وطر کی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنا دیا تھا، اور آپ سفر میں بھی، حالانکہ سفر میں قصر ہوتا ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے، نمازیں ملائی بھی جا سکتی ہے، 2 نمازیں، فجر اپنے وقت پر، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے ظہر کے وقت میں چاہے اثر کے وقت میں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاہے مغرب کے وقت میں چاہے عشاء کے وقت میں، تو گویا 3 وقت میں 5 نمازیں ہوتی ہے، اور اس میں بھی قصر کا آپ کو موقع ہے، مطلب نمازیں ہاف ہو جاتی ہے، فجر 2 کی 2 رکعت ہوتی ہے فرض، ظہر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، عصر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، مغرب کی 3 ہوتی ہے، اور عشاء کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے۔ مطلب فرض میں بھی قصر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی جو ہے وطر کو پڑھا، وطر کو پڑھا۔ تو وطر کی نماز اس سے پتہ چلتا ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اب وطر کی نماز کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، موقدہ ہے؟ جیسے ہمارے پاس جو عموماً چلانے ہیں واجب الوطر بولتے ہیں، وہ کیوں؟ وہ جو حدیث میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اسے پتہ چلا رہی ہے تو بہت اہم ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہے وہ شخص۔ لیکن علماء لکھتے ہیں یہ وضاحت کے لیے ہے، اہمیت بتانے کے لیے ہے، لیکن یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کوئی وطر کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ واجب نہیں، بلکہ اس کے تعلق سے صحیح قول یہ کہ وطر کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، واجب نہیں، یاد رکھ، اس لیے کہ ہمارے پاس اور خاص طور سے حنفی مسلک میں فرض الگ چیز ہے، واجب الگ چیز ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، یاد رکھیں فرض اور واجب کی اہمیت ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے واجب ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے واجب نہیں، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ، اور یہی قول جمہور علماء کا، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ بھی دی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ جو ہے آپ فرماتے نہیں سوائے اس کے تطوع یعنی سنت نفل پڑھے، مطلب وطر کی نماز یہ جو ہے یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ ایک رات نے فرمایا مجھ پر فرض ہے اور تم لوگوں پر تطوع، تم لوگوں پر کیا ہے؟ سنت ہے، تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا یہ نماز واجب نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام مالک جو ہے اور مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تطوع، یہ نماز سنت ہے، نہ کہ تم پر فرض، تو بلکہ یہ جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں سنت موقدہ جو کہتے ہیں نا، ایسی سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کرنے کی کوشش کی، یہ نماز ایسی ہے، یاد رکھیے وطر۔ اب وطر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلی حدیث میں نے درس کی ابتدا میں جو بتائی واضح ہے کہ یہ نماز کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی، اور یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے
فجر کے طلوع مطلب سورج مطلب فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک، مطلب اس کو عام زبان میں کہوں تو عشاء کے بعد سے سحر کے وقت کے ختم ہونے تک، چونکہ سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا وقت رات میں عشاء کے بعد سے لے کر سحر کے شروع ہونے کے پہلے تک ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو جو ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اسے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھو۔ عشاء کے بعد اور طلوع فجر کے شروع ہونے کے بیچ میں کہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز وتر ادا فرمائی، ابتدائی حصے میں بھی، وسط شب میں بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد سے لے کر نماز رات کے کسی بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ رات کے آخر حصے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وتر کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا اور کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں وفات پائی، مطلب یہ روایت بھی عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے اس روایت میں کہ جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، ان دنوں میں آپ آخری حصے سحر کے وقت وتر کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بھی پڑھتے، بیچ میں پڑھتے، اور آخر وقت میں، لیکن آپ نے کیا کیا، اس کو آخر وقت میں اللہ کے رسول اس کو سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک حکم ہے، حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا، صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر کو پڑھ لو، مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے تک وتر کو ہم کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو پتہ چلا وتر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھا، اور اس کو ہم کہیں گے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے، سحر کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ انسان سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر نفل نمازیں مطلب تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد کے بعد اگر وتر پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے خالی وتر کو رات میں کیوں اٹھنا ہے، تو تہجد ہی پڑھنا، لیکن میں تہجد انشاءاللہ آخری میں رکھوں گا وہ حصہ۔ تو یہ جو وتر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کے بعد اپنی وتر پڑھ لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی، آپ سب کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وتر پڑھ لے، مطلب تہجد ادا کر، اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وتر کی نماز، چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وتر پڑھتے تھے، چاہے تہجد کے وادی تھے، لہٰذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے، یاد رکھیے، بہت افضل، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ، تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو، وتر کو، اور تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھنے کے بعد وتر پڑھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وتر ادا کرے، مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وتر بھی ادا کرے۔ تو یاد رکھیے یہ آخری وقت افضل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے خدشہ ہے رہ جائیں گی، چھوڑ نہیں پڑھ پاؤں گا، تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکیں گا، تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے۔ جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وتر پہلے پڑھ لے، مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے، اور جسے آخر رات میں خیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے، خیام کرے، اس کو شوق ہو، اس کو لگا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں، جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا، شک ہو رہا ہے، یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک تو اٹھ نہیں پاؤں گا، یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے، بس عشاء ہو جاتی ہے، فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے۔ ایسا نہیں، جس کو شوق ہے، رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے، وہ وتر کو روکے رکھے، تہجد کے بعد اس کو ادا کرے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے۔ رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح وتر کو بھی سحر سے پہلے، سحر کے آخر وقت میں پڑھنا، یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، چونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا
کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے، فوراً ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں میرے خلیل مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست، تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، 3 باتوں کی مجھے تاکید کی۔ پہلا، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے روزے جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے اس کے روزے رکھوں، یہ آپ نے ان کو تاکید کی تھی۔ چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو میں روزے رکھوں۔ اسی طرح آپ نے فرما کہا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھوں۔ اسی طرح فرماتے اور کہا یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں، مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں، مطلب انسان سونے سے پہلے وتر پڑھ سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں وتر نماز رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور تہجد کے بعد ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی انسان بغیر جاگے بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ یہ جواب ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، افضل ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اس لیے کہ اٹھنا، مشقت کرنا، وضو کرنا، ٹھنڈا اور گرم پانی کا مسئلہ ہوتا ہے رات میں، پھر بھی کرنا یہ افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ بولتے رہے تم تو سوئی نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرما رہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مطلب اگر تم سونے کا ڈر ہو کہ صبح نہیں اٹھ پاؤں گے تو وتر پڑھ کر سونا، اور صحابہ ظاہر سی بات ہے تہجد کی بھی عادت ہے، یہ تو کوئی جلدی بھی پڑھ سکتا ہے تہجد، یاد رکھیے، یا پھر بغیر سوئے کی بھی رات بھر جاگ لیا کسی کاز کی کسی وجہ سے، ریزن کی وجہ سے، تو پھر میں تہجد پڑھ کر سو سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان نے تہجد کی نیت، مطلب مثال کے طور پر آج اس نے ارادہ کیا کہ میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ تہجد کا ارادہ نہیں۔ اب اگر رات کے آخر حصے میں نیند جاگ گئی، سمجھ لیجئے رمضان کے مہینے میں عموماً ہم لوگ وتر کا بھی اہتمام تہجد کا بھی کرتے ہیں، اب یہ سوچا کہ رات میں تو وتر پڑھ لی اور سو گیا، اب تہجد میں اٹھا تو وتر تو آخری نماز ہونا چاہیے رات کی، وتر نماز آخری ہونا چاہیے رات کی، اب میں کیا کروں؟ کیا میں ڈبل وتر پڑھوں رات میں اٹھ کے؟ مطلب میں نے وتر پڑھا اور سو گیا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر کیا کریں؟ تو وتر پڑھ کر اگر آپ سو گئے ہیں اور رات میں نیند ہوشیار ہو جائے اور تہجد پڑھنا چاہے تو آپ صرف تہجد پڑھیں گے، وتر کو آپ ڈبل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے آپ کی حدیث ابو داؤد جامع ترمذی اور نسائی کی جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی۔ دوسری کی روایت نے فرمایا جو کہ بخاری کی حدیث فرمایا رات کی اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ، مطلب وتر تہجد کے بعد پڑھی جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس ڈر سے وتر پڑھ کر سو جائے کہ میں صبح شاید نہیں اٹھ پاؤں گا اور سو جائے اور پھر نیند ہوشیار ہو جائے تہجد کے وقت، تو اسے وتر کو نہیں پڑھنا ہے، صرف تہجد پڑھنا ہے۔ لیکن کوئی انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا دے کہ روز تہجد پڑھتا ہے لیکن وتر پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تہجد کرتا ہے، روز کا معمول نہیں۔ اگر میں روز اٹھ کر تہجد پڑھنے کا عادی ہوں تو پھر میں وتر کو اپنی آخری نماز بناؤں گا۔ یہ غلط فہمی جو ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اس کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں تو عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر اس میں ایک وتر پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں نا 11 رکعتیں پڑھتے تھے تو پھر کیا کرتے پھر سے ایک وتر پڑھتے، تو ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی، وتر کو آخری نماز بنانا ہے۔ تو جس کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گا اور وہ پڑھ کر سو جائے، اٹھ جائے کبھی کبھار، تو وہ تہجد پڑھ لے سکتا ہے، لیکن روز جو تہجد پڑھتا ہے وہ شخص جو اپنے وتر کو روکے رکھیں گا، پھر رات میں اٹھیں گا، تہجد ادا کریں گا، تہجد کی ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی وتر کی نماز کو ادا کریں گا۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں، چونکہ اسے آخری نماز بنانا چاہیے، اور اگر کوئی سو جائے پڑھ کر اٹھ جائے تو پھر وتر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ وتر پڑھ کے سو گئے، نیند ہوشیار ہوئی، تہجد نہیں پڑھ سکتے، بولے وتر آخری تھی نا اب اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، ویسا نہیں ہے، کبھی کبھار آپ اٹھ جاتے ہیں، موقع ہے تو پڑھ لیجئے، وتر کو آپ کو پھر دہرانے کی لیکن ضرورت نہیں، یاد رکھیں۔ اب اسی طرح میں روز اٹھتا ہوں رات میں تہجد پڑھتا ہوں، یا آج میں نے نیت کی کہ میں تہجد میں اٹھ کے وتر پڑھوں گا تو میں نے وتر کو اٹھا کے بازو رکھ دیا آج رات، اب میں سو گیا، اب جب اٹھا تو فجر کی اذان ہو گئی، مطلب فجر ہو گئی، اب کیا کروں؟ تو کیا میری وتر کی قضا ہوگی؟ چلو تہجد تو چلے گی، چھوڑو، چونکہ تہجد کا مسئلہ نہیں، لیکن وتر تو بڑی اہم نماز تھی، تو یاد رکھیے وتر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کی قضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، چونکہ آپ اتنا پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، سفر میں پڑھتے تھے، گھر پر پڑھتے تھے، کہ آپ نے اس کی قضا بھی کی۔ اور اس تعلق سے ایک روایت ہے جو ابو داؤد، مستدرک احمد اور جو مستدرک حاکم کی حدیث، آپ نے فرمایا جو شخص وتر سے سویا رہ جائے، مطلب ارادہ تھا اٹھ کے پڑھوں گا لیکن سو گیا، روز پڑھتا تھا سو گیا، یا آج نیت کر کے وتر نہیں پڑھی کہ تہجد پڑھوں گا اور میں سو گیا، تو آپ فرماتے ہیں جو شخص وتر سے سویا رہا، سو جائے یا بھول جائے، اب یاد ہی نہیں رہی آج وتر پڑھا نہیں پڑھا، مطلب جاگتا تو رہا لیکن بھول گیا، بھول جائے تو وہ انہیں صبح کے وقت یا پھر جب یاد آ جائے پڑھ لے، تو پھر وہ شخص اسے صبح کے وقت اور جب یاد آ جائے، حالانکہ وتر کب پڑھنا ہے؟ صبح سے پہلے، فجر سے صبح چالو ہو جاتی ہے،
فجر سے پہلے پڑھنا ہے، لیکن جو شخص سویا رہا یا بھول گیا وہ کیا کرے، وتر کو صبح پڑھ لے یا جب یاد آ جائے جب پڑھ لے۔ اس سے پتہ چلا وتر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن روز کا معمول نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے روز فجر چھوٹتی تو اس کی قضا کرتے ہیں، وتر روز چھوڑ کے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر چھوٹ جائے آدمی کی، آج ارادہ کر کے سویا تھا کہ تہجد پڑھوں گا، وتر چھوڑ دیا تھا، تو پھر صبح نیند ہوشیار ہونے کے بعد وتر پڑھ لے، چاہے فجر میں اٹھے وقت ہو تو پڑھ لے، پھر فجر کی نماز پڑھے، یا فجر کا وقت ہے تو پھر فجر پڑھ لے، اور اس کے بعد سورج نکلنے کا اگر نکلنا شروع ہوگا تو انتظار کرے، اور نکلنے کے بعد صبح میں پڑھ لے۔ تو اس سے پتہ چلا وتر کی نماز کو قضا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن معمول نہ ہو، بلکہ جو ہمیشہ پڑھتا اور چھوٹ جائے تو، ورنہ آپ جو ہمیشہ ہی کریں گے اس کی قضا ویسا نہیں، یہ فرائض میں سے نہیں یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آج نیت کیا کہ وتر پڑھوں گا، مطلب تہجد پڑھوں گا، وتر پڑھوں گا، یا میں روز تہجد پڑھتا ہوں اور وتر پڑھتا ہوں اور آج بھول گیا، تو اس کی قضا ہو سکتی ہے یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ اب آئیے وتر کی رکعتیں کتنی ہیں، وتر کی نماز سے کتنی رکعتیں ہوں؟ تو وتر کی نماز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اب سنن نسائی ہے، مستدرک حاکم ہے، بیہقی ہے، اور اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کی نماز 1 رکعت، وتر کی نماز 3 رکعت، وتر کی نماز 5 رکعت، وتر کی نماز 7 رکعت اور وتر کی نماز 9 رکعت ثابت ہے، اور کچھ روایتوں میں وتر کی نماز 11 رکعت اور 13 رکعت بھی ثابت ہے۔ لیکن زیادہ مشہور اور معروف چیز جو ہے وہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت اور 9 رکعت معروف ہے۔ لیکن کچھ علماء نے 11 بھی ثابت کی ہے اور 13 بھی ثابت، لیکن اس میں تھوڑا سا شبہ یہ ہے کہ وہ 11 تہجد کے ساتھ تھی اور 13 تہجد کے ساتھ فجر کی 2 تھی، بولو، اس لیے میں وہ نہیں لے رہا ہوں، لیکن 9 رکعت تک تو بالکل ثابت ہے۔ لیکن ہمارے پاس چلن کس چیز کا ہے، کیا چیز مشہور اور معروف ہے؟ ہم لوگوں کے پاس جو ہے 3 رکعت مشہور اور معروف، کوئی ایک پڑھ لے تو بھی وہ خارج ہو جاتا ہے، مطلب دھکے پر لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، مسلک سے خارج ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں۔ 1 رکعت بھی ثابت ہے، لیکن 3 معروف، لیکن 3 ضروری نہیں یاد رکھی، 1 بھی، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی اور 9 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں یہ نماز، اس کی دلیل اور اس کے بعد اس کا طریقہ، یہ 1 کیسی پڑھیں گے، 3 کیسی پڑھیں گے، 5 کیسی پڑھیں گے، 7 کیسی پڑھیں گے اور 9 رکعت کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو آدمی کی جیسی سہولت، صحت، حالات کے اعتبار سے 1 پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ تہجد کی رکعتوں کے علاوہ ہے۔ تہجد کی رکعتیں کتنی؟ انشاءاللہ تہجد پورا الگ سے ایک چیپٹر ہے، وہ لوں گا جب بتاؤں گا۔ اب آئیے 1 رکعت کے تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو ہے 2 رکعتیں کرتے تھے، اور جب جو ہے آپ نے فرمایا تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے 1 رکعت کر لو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہیں، مطلب 2 کر کے پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرو، پھر 1 رکعت ادا کر لو۔ تو اس سے پتہ چلا 1 رکعت بھی وتر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر ہر مسلمان کا حق کہا، مطلب ثابت ہے، کرنا چاہیے۔ جو شخص 5 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھ لے، جو شخص 3 پڑھنا چاہے پسند کر 3 پڑھ لے، اور پھر جو صرف 1 ہی وتر پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے۔ اس حدیث میں کتنے لفظ آگے، 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے، 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، 1 ہی پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے۔ تو 5 کے لفظ حدیث میں آ گئے، 3 کے لفظ حدیث میں آ گئے اور 1 کی لفظی حدیث میں آ گئے، تو 1 رکعت بھی وتر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کا عمل تھا، جس میں سے ایک معروف ہے، جیسا کہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے 1 رکعت ہی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک۔ اب اسی طرح 3 رکعت والی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے، رات کی نماز پڑھتے، اور پھر آخر میں 3 رکعت ادا کرتے، ٹھیک، 3 رکعت ادا کرتے اور 3 رکعت وتر پڑھتے قیام اللیل کے بعد۔ تو اس روایت میں آ گئے 3 کے الفاظ، تو 3 پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی، جامع ترمذی کی اور سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قیام اللیل کرتے، پھر آپ نے 3 وتر پڑھتے تھے، مطلب آپ سے پہلے قیام اللیل کرتے، اس کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے، تو یہاں 3 کے لفظ آ گئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت بھی ثابت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی روایت متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ نے فرمایا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور ان میں سے 5 وتر ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 وتر کے مابین بیٹھتے نہ تھے، بلکہ صرف آخر میں تشہد کرتے تھے، ٹھیک۔ اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی انسان وتر پڑھے اور 1 رکعت پڑھتا ہے تو ظاہر سے 1 رکعت کے بعد وہ قاعدہ کرے گا، 3 رکعت پڑھتا ہے تو تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گے، صرف وتر میں صرف تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گے۔ اور اس حدیث میں آ رہا ہے
5 पढ़ते और सिर्फ 5वीं रकात में कायदा करते, एक पढ़े तो एक में कायदा होगा, 3 पढ़े तो आखिरी रकात में तीसरी में कायदा, और 5 पढ़े तो कब करना कायदा आपको? 4 रकात आप कंटिन्यूस पढ़ेंगे बगैर कायदे के। 2 हो गई, खड़े हो जाएंगे, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, खड़े हो जाएंगे, 5वीं के बाद आप कायदा करके सलाम करेंगे। तो 5 रकात में सिर्फ आखिरी में कायदा करते। तो इस हदीस के अंदर अल्फाज क्या कि आप 5 पढ़ते और 5 में माबैन बैठते नहीं, मतलब सलाम नहीं पढ़ते, बल्कि मतलब कायदा भी नहीं करते, सलाम भी नहीं पढ़ते, सीधा खड़े हो जाते और 5वीं में तशहुद के लिए आखिर में बैठते। इसी तरह 7 रकात वाली रिवायत आइए देखते हैं। सुनन निसाई की, इब्न माजा, मुस्नद अहमद की रिवायत है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती और कहती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 7 और कभी 5 वित्र पढ़ते थे और इन सब के दरमियान में सलाम व कलाम से फस्ल नहीं करते थे, मतलब पूरी रकातें 5 या 7 एक साथ पढ़ते थे और बीच में सलाम भी नहीं करते और बाद भी नहीं करते। फस्ल मतलब गैप नहीं देते थे, कंटिन्यूअसली पढ़ते थे। तो 7 रकातें पढ़ना है तो 7 रकातों में क्या करना पड़ेगा आपको? सलाम कब करना पड़ेगा? 7th रकात में, तीसरी में आखिरी तीसरी रकात में, 5वीं में आखिरी 5वीं रकात में, 7वीं में आखिरी 7वीं रकात में आप कायदा करेंगे। अब आइए 9 रकात वाली रिवायत देख लेते हैं। तो सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू दाऊद की, सुनन निसाई की, मुस्नद अहमद की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती और कहती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 रकातें पढ़ी, इस तरह पढ़ते कि इनके माबैन सिर्फ 8वीं रकात में तशहुद के लिए बैठते। तो पता चला 9 रकात पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है बाकी से। 3 रकात में तीसरी रकात में कायदा, 5 रकात में 5वीं रकात में कायदा, 7 रकात में 7वीं रकात में कायदा, 9 रकात में 8वीं रकात में कायदा, फिर खड़े होकर 1 रकात और फिर 9वीं रकात में कायदा। 9 रकात वाली वित्र अगर आप पढ़ते हैं तो 8 कंटिन्यू पढ़ेंगे, 8वीं रकात में कायदा करेंगे, फिर खड़े होंगे, सलाम नहीं फेरेंगे, फिर 9वीं रकात पढ़ के 9वीं रकात में कायदा, मतलब 9 रकात में 2 कायदे हैं। 7 रकात में 1 कायदा, 5 रकात में 1 कायदा, 3 रकात में 1 कायदा, 1 रकात में तो 1 ही कायदा होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन 9 रकात वाली नमाज में 8वीं में कायदा और 9वीं में 1 कायदा। तो आप ये नमाज को 9 रकात तक पढ़ सकते थे। मैं इसके आगे और भी रिवायतें नहीं रखूंगा आपके सामने 11 और 13 की, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज भी होता है, लेकिन 9 रकात तक बिल्कुल उलमा के बगैर किसी इख्तिलाफ के इतनी बातें साबित है। याद, लेकिन इससे जायद भी को पढ़ता है तो उसको बुरा नहीं कहना, क्योंकि उसमें इख्तिलाफ है और बहुत सारे आसार मिलते हैं कि ऐसा सहाबा ने किया। ठीक है, तो 9 रकात का तरीका मैंने आपको 9 रकात तक हमने देख लिया। अब वित्र की जो है अदायगी का तरीका क्या होगा, इसको कैसे अदा किया जाएगा? ठीक, तो वित्र को अदा करने का तरीका ये है कि आप रात में उठेंगे और तहज्जुद पढ़ेंगे, क्योंकि ये नमाज वित्र की बात हो रही है, रात की नमाज की बात हो रही है। ठीक, और वित्र की नमाज जो है क़यामुल लैल की बाद आपसे पढ़ते हैं, तहज्जुद की बात पर। तो आप रात में उठे, उठने के बाद 2, 4, 6 या 8 रकातें आप नमाज पढ़ेंगे, 2-2 करके, 2 या 4 या 6 या 8 रकात नमाज पढ़ेंगे। इन नमाजों के बाद 1 या 3 या 5 या 7 या 9 रकात वित्र पढ़ेंगे। होगी बात खत्म। ये तरीका है। पहले आप तहज्जुद के लिए उठेंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे जो कि 2 या 4 या 6 या 8 रकात ज्यादा से ज्यादा। ये पढ़ने के बाद आप 1 रकात या 3 रकात या 5 रकात या 7 या 9 रकात वित्र पढ़ेंगे। ये उसका पढ़ने का तरीका है, याद रखिए, तरीका याद रखिए। और यही याद रखिए, दुरुस्त चीजें याद रखिए कि हम जो है इस तरह से इस नमाज को अदा करें तहज्जुद के बाद। अब जो सबसे मशहूर तरीका है वित्र का वो 3 रकातें हैं, जो हमारे पास भी चलता है, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सबसे मशहूर तरीका जो वित्र का है वो 3 वाला है। वो क्यों? हज़रत आयशा की वो रिवायत याद कीजिए मुअत्ता इमाम मालिक की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान या गैर रमजान 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो 11 रकात में 8 रकात तहज्जुद की और 3 रकात वित्र किया। तो 3 पढ़ना सबसे मशहूर तरीका है। अब ये 3 पढ़ने का तरीका क्या है, उस तरीके से इस 3 रकात को पढ़ने के 2 तरीके हैं। मैं समझो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, हर चीज क्लियर करते हुए जा रहे हैं। 3 रकातों को पढ़ने के 2 तरीके। 2 तरीके क्या है? 2 सलाम से 3 रकात या 1 सलाम से 3 रकात। थोड़ा उसको और वजाहत करता हूँ। 2 सलाम और 2 कायदे से 3 रकात या 1 सलाम और 1 कायदे से 3 रकात। तरीका बताता हूँ। पहला तरीका, आप नमाज वित्र के लिए खड़े हुए, आपने तकबीर कही, हाथ बांध लिया। अब आप नमाज पढ़ते हैं 2 रकात। 2 रकात नमाज खत्म होने के बाद कायदा करते हैं। कायदे के बाद अब अस्सलाम